بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے NGM اسلامک آفیشیل دیکھنے اور سننے والے عزیز بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ میرے محترم اور عزیز بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ کس طرح جنات بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو سعد عبداللہ بے انتہا پریشان اور مشکل میں گرفتار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور رو رو کر فریاد التجا کرنے لگے۔ سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر گئی تھی لیکن لوٹ کر واپس نہ آئی۔ میں بہت مشکل میں ہوں کہ کس طرح اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤں، کہاں ڈھونڈوں اسے کہ میری بیٹی مجھے زندہ سلامت مل جائے۔ ابو سعد عبداللہ رو رو کر قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے اپنی فریاد سنا رہے تھے۔ پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سعد عبداللہ پر بہت ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کرخ جاؤ، وہاں ویرانے اور سنسان جگہ میں ایک ٹیلہ ہے، اس ٹیلے پر رات کے وقت اپنے چاروں طرف حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ۔ پہلے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا اور پھر میرا تصور باندھ لینا۔ رات کا اندھیرا گپ، چاروں طرف سناٹا، ویرانہ، ایک ٹیلہ اور آپ اکیلے تنہا سعد بن عبداللہ، لیکن بیٹی کی محبت میں وہاں ٹیلے پر پہنچ گئے۔ دل تو اندر سے تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن پھر پیر کا تصور باندھ لیا اور بیٹھ گئے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب اور بے انتہا ڈراؤنی ہوں گی، لیکن تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ جب سحری کا وقت ہوگا تو ایک جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ ان سے کہنا، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ جب سنسان ویرانے میں جا کر ابو سعد عبداللہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، رات کا سناٹا، سنسناتی ہوئی ہوا، چمکتی ہوئی بجلی اور چاروں طرف خوفناک جنات جو حصار کے باہر سے گزر رہے تھے۔ جنات کی شکلیں اتنی ہیبت ناک اور خوفناک تھیں کہ دیکھی نہ جاتی۔ ایک لمحے کو تو ایسا لگا جیسے دل بند ہو جائے گا، لیکن جب ابو سعد کو اپنی بیٹی کی محبت یاد آتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے پیر کے تصور کے ساتھ سحری کے وقت کا انتظار کیا۔ بجلی چمک رہی تھی، سنسناتی ہوئی ہوا چل رہی تھی، کوئی پتا بھی ہلتا تو ایک جھرجھری سی آ جاتی، پورا بدن لرزنے لگتا خوف سے۔ لیکن ساتھ میں پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا تصور تھا، اس لیے یہ وقت کاٹ لیا اور سحری کا وقت ہوا۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر سے ہی اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ ایک دم سے گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، قطب وقت
حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، عالی جاں، میں اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ اسی وقت جنات کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس چیری جن کی گردن اڑا دی جائے۔ پھر اسی وقت جنات کے بادشاہ کے حکم پر اس چینی جن کی جس نے لڑکی کو اغوا کیا تھا گردن اڑا دی گئی اور لڑکی کو اس کے والد ابو سعد عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ابو سعد عبداللہ نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ماشاء اللہ، آپ سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بےحد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ جنات کے بادشاہ بولا، بے شک جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات بھی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔